عام طور پہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں یہ شرارتی مزاج کے ہوتے ہیں، یہ جب تک چھیڑ چھاڑ نہ کریں ان کو سکون نہیں ہوتا، یہ جب تک کسی کے خلاف تقریر نہ کریں ان کو مزہ نہیں آتا۔ اس لیے بہت سارے وہ لوگ جو مجھے پہلی بار بلاتے ہیں اور مجھ سے رابطہ پہلے سے نہیں ہوتا، وہ خود تو نہیں کسی اور کو کہتے ہیں یار مولانا صاحب سے کہنا ذرا ہاتھ تھوڑا رکھیں یار مولانا صاحب سے کہنا ذرا ہمارا خیال کریں، یار مولانا صاحب سے کہنا کہ ذرا ماحول کا تھوڑا سا خیال کریں۔ 2017 دسمبر میں استنبول ترکی میں تھا، تو وہاں تبلیغی مرکز کے بعض احباب کو پتہ چلا، ان نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں مرکز چلا گیا۔ اللہ کی شان وہ شب جمعہ تھی، صبح جمعہ تھا، تو جو نوجوان ینگ بلڈ تھا رائیونٹ کے فضلاء تھے، ان حضرات نے کہا کہ یار مولانا صاحب کا بیان کرو، اور جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب کا بیان نہیں کرانا، یہ ہماری ترتیب میں نہیں آئے، یہ اپنی ترتیب سے آئے ہیں، ہماری ترتیب ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمت ہے، ہمارے آدمی ہیں، کسی بھی کام سے آئے ہیں، دینی ان کا سفر ہے، اور یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، ہمیں ان کو بیان کرانا چاہیے۔ خیر مشورے میں طے ہو گیا میرا بیان، مجھے ایک عالم نے آ کر کہا جی مولانا صاحب مشورہ ہو گیا ہے، آج آپ کا بیان ہوگا۔ جب بیان کے لیے میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، وہاں مہمان خانے سے نکل گئے، تو چلتے ہوئے مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب ذرا خیال رکھنا شب جمعہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی نے کہا، مجھے بہت پیاری بات ہے، اس نے کہا شب جمعہ کے بیان پر مولانا صاحب سے یہ کہنا کہ آپ نے خیال کرنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس بندے کی علم اور عظمت کے قائل نہیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی کہ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ کون سا بیان کرنا ہے، تو ہم ان کی کون سی عظمت کے قائل ہیں۔ ہمیں اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جگہ جانتے ہیں کہ کس جگہ پر کون سا بیان کیسے کرنا ہے، یہ جانتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کی ایسی بات نہ کو، بس آپ نے شب جمعہ کا بیان دے دیا، وہ شب جمعہ کا معنی بھی سمجھتے ہیں اور شب جمعہ کے بیان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ تو جن کو نہیں پتہ ہوتا نا، ان کا عموماً مزاج یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ آئیں گے اور ابھی بس انتظار میں رہتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ہوتا تو ان کو تعجب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بعد پوچھتے ہیں مولانا صاحب خیر تو ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ڈر گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید ان کے خلاف حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بھی نہیں، ہماری پالیسی یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں آپ غلط سمجھیں۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا ندیم سرور جلندری صاحب بیان فرما رہے تھے، آپ نے بات ان کی سنی ہے، اور مجھے یہ بات واقعتاً میرے ذہن میں نہیں تھی جو مولانا کے ذہن میں ہے۔ مجھے انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا استاد جی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے ان طلباء کو اور سننے والوں پوری دنیا کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جو 25 جنوری یا 26 کو یہ 2018 کو پیام پاکستان بنا ہے، اور لوگ کتنی داد دے رہے ہیں، ہمارے اکابر کی فہم دیکھو، فراست دیکھو، کتنا بڑا دماغ ہے اور کتنا بڑا اہم کام تیار کیا ہے۔ یہ تو 10 سال پہلے آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یہ تو 10 سال پہلے آپ نے بتایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو مجھے موقع دیں، میں طلباء کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جو پیام پاکستان آج بنا ہے نا، یہ عالمی اتحاد کی پالیسی کے نام پر استاد جی 10 سال پہلے سمجھا چکے۔ واقعتاً یہ میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ یہ بات ان کو سمجھائیں۔ اب دیکھیں ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں تشدد نہیں تسدد، تعصب نہیں تسلب، دیکھو گالی اور گولی نہیں، عقیدہ، ذاتیات نہیں نظریات، اسلام کا بھی خیال کرو، ملک کا بھی کرو، قانون کا بھی کرو، کہہ رہا ہوں نا، بار بار ہم سمجھا رہے ہیں آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرو، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرو، اداروں سے ٹکرانا نہیں، اداروں کو مضبوط کرو، ہمیں اسلام کے تحفظ کے لیے علماء کو مضبوط کرنا چاہیے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ بات تو 10 سال سے پہلے تو ہم نے لکھ کے دی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں تو 20 سال گزر گئے یہی بات سمجھاتے ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ